نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی میرے بہنیں، انہوں نے سارے واقعات حدیث کے اور اکابر سے منقول واقعات یقیناً سن رکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ ساری زندگی کی گنہگار عورت، بدکار عورت، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ حدیث کا واقعہ سنا ہوگا میری بہنوں نے۔ میرے استاد محترم شیخ اسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب نے کئی واقعات ہمیں سنائے۔ ان میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ محدث قلم نکالا انہوں نے۔ پہلے سیاہی والے قلم ہوتے تھے، لکڑی کے استعمال ہوتے تھے، لکڑی کا قلم سیاہی میں ڈبو کر نکالا تاکہ حدیث لکھیں۔ مکھی آ کر بیٹھ گئی، اس مکھی کو سیاہی چوسنے دی، وہ شاید پیاسی تھی۔ جب یہ مر گئے، کسی نے خواب میں دیکھا معاف اللہ پہ کہا تو فرمایا کہ اللہ نے کہا میرے بندے تیری نیکی اور تو کوئی نہیں قبول، لیکن تم نے میری مخلوق میں سے ایک ادنا مخلوق مچھر مکھی کو سیاہی چوسنے دی تھی، اس کی پیاس ختم کی تھی، میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کئی طرح کے واقعات بخشش کے، اس میں یہ بھی ہے کہ جانور کو رحم کیا تھا۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے اکابر کے واقعات ہیں، مرنے کے بعد بخشش کے واقعات، کہ صرف جانور کو، کسی نے کبوتر کو، کسی نے بلی کو۔ اچھا، اس کے برعکس بھی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کے، ان کی امت کے صرف 4 بندوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا تھا، پوری قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، برباد کر دیا۔ اسی طرح وہ عورت جس نے اس کو صرف بلی کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، سارے سنانا مقصود نہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان کتنا اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے نیچے چلا گیا ہے کہ کل سانگڑ، سندھ کا ضلع سانگڑ، اس سانگڑ کے ایک ذمہ دار، اس کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ ایک اونٹ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ اس اونٹ، آپ اندازہ کریں کہ ایک اونٹ کو 4 بندوں نے نقصان پہنچایا، اور 4 کی وجہ سے پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا۔ تو اس اونٹ کو اس نے ٹانگ کاٹ دی، ایک وڈیرے نے، کہ میری فصل کو نقصان پہنچایا، وہاں پوری امت کو اللہ نے برباد کر دیا۔ کہ کیا اس کا وبال پاکستان پر نہیں پڑے گا؟ کیوں دن بدن پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ معاشی تباہی، اور معاشی اعتبار سے آخری درجے کے ملکوں میں شامل ہو رہا ہے۔ کیوں معیشت ہماری ڈوبتی چلی جا رہی ہے؟ اس کی جہاں اور وجوہات بھی ہیں کہ ہمارا سب سے ایلیٹ طبقہ، حکمران طبقہ، کہ $1 ارب کے لیے دنیا بھر سے بھیک مانگنے کے لیے چکر لگاتا ہے، اور ان کے اپنے صرف 2 سال میں ایک چھوٹے سے پاکستان کا کوئی ضلع ایسا نہیں ہوگا جو اس ملک سے چھوٹا ہو، ایک ضلع پاکستان کا، وہ ملک پاکستان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے ضلع سے بھی چھوٹا ملک ہے، اس ملک میں 2 سال میں 36 خرب روپے پاکستانی نے وہاں رکھوائے، وہاں جائیدادیں خریدی، وہاں انویسٹ کیے۔ ایسے ملک میں کیسے برکت ہوگی، کیسے رحمت ہوگی، کیسے ترقی کرے گا، کیسے رحم کرے گا؟ کہ جہاں کے جاہل جانور کو تکلیف پہنچائیں اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، جہاں حکمران طبقہ اپنا پیسہ اپنے ملک میں نہ رکھوائے، دوسرے ملک میں رکھوائے جو پاکستان کے کسی بھی ضلع سے بھی بڑا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں تحصیل سے بھی بڑا نہیں ہے، تو وہاں کیسے خوشحالی آئے گی، کیسے اس ملک میں برکت ہوگی؟ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، آئیے آخری درجے یہ ہم کیا کردار ادا کریں۔ دیکھیں، ہم کوئی کاروبار تو یہاں لا نہیں سکتے، باہر سے $1 تو لا نہیں سکتے، یا پاکستان میں کوئی سونا تو اگا نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، یا اگا نہیں سکتے سونا چاندی، یہ تو بڑے حکمرانوں کا کام ہے۔ لیکن حکمران جہاں اپنے حکمران ہمارے اپنے ملک میں اپنا پیسہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ملک میں دوسرے لوگ کیسے آئیں گے رحم؟ اس ملک کے جہاں عوام کا یہ حال ہو کہ جانوروں کے پاؤں کاٹ دیں، اونٹ کے پاؤں کاٹ دیں، تو وہاں اس میں برکت کیسے ہوگی؟ یہ ساری کوتاہیاں، غلطیاں، اس میں سارا بنیادی قصور ہمارا نیچے ہے۔ چھابڑی والے سے لے کر، ریڑی والے سے لے کر، معمولی ایک
ایک چھوٹے سے اس دکاندار سے لے کر اوپر تک سب کسی نہ کسی درجے میں بے ایمانی کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں کرپشن کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ملاوٹ اور دو نمبری کرتے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں آئیے ہمارا یہ سلسلہ خالص اصلاحی و تربیتی ہے، آئیے ہم کردار ادا کریں اصلاح میں، تربیت میں، اچھائی میں، بھلائی میں، تاکہ ہمارے وطن عزیز پاکستان دنیا کی سب سے ٹاپ ملک میں شامل ہو جائے، پاورفل ملک میں شامل ہو جائے، مضبوط ملک میں شامل ہو جائے، انسانیت بھی آ جائے، کردار بھی آ جائے۔ ملک اور قومیں تباہ نہیں ہوتی مہنگائی سے، بجلی سے، پانی سے، ملک اور قوم تباہ ہوتی ہے اخلاقی دیوالیہ پن سے، اخلاقی زوال سے، اخلاقی بربادی سے۔ یہ اخلاقی بربادی کی آخری صورتحال چل رہی ہے، آئیے ہم اپنے وطن عزیز میں کردار بھی ادا کریں اور دعا بھی کریں۔